بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر ترجمہ چالو ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 15۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے استہزاء کا بدلہ لے گا اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خرید لی، سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے، وما کانوا مہتدین۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی، وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ اللہ رب العزت یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پاک رب نے فرمایا، کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ یا اللہ ہم کو دے دے، ہم کو دکھا دے، ہم کو اس پر چلا دے۔ تو پاک رب نے قرآن سامنے رکھ لیا کہ قرآن پر عمل کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو 3 جماعتیں بن گئی جس کی تفصیل گزر گئی، اور اخیر میں 13 آیتیں منافقین کے خلاف اتری۔ پاک رب نے ان کی مثالیں دیں، جس طرح بارش ہوتی ہے اس میں گرج چمک آپ جانتے ہیں، کڑک کو آپ جانتے ہیں، جس سے کان پھٹتے ہیں۔ تو قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت کی بارش ہے، لیکن ان کافروں کے لیے قرآن جس کی مثال بارش کی طرح ہے، جس میں کڑک چمک بجلیاں یہ چیزیں ہوں، آدمی ڈر جاتا ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں منہ سے اسلام لا چکے ہیں، دل سے نہیں لائے ہیں۔ اب قرآن میں جہاد کی آیتیں آتی ہیں تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کی ایک مثال پیش کر دی اللہ رب العزت نے قرآن میں۔ دوسری مثال، بجلی آئی، گرج چمک اور یہ روانہ ہوئے، رات کا ٹائم ہے، پھر بجلی بند ہو گئی، آسمان کی بجلی، پھر رک گئے، کہاں تک جائیں گے؟ اور اگر بجلی رک گئی اور رات ہو پھر تو کھڑے رہیں گے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ منافقین کلمہ منہ سے پڑھتے ہیں تو چل جاتے ہیں مسلمانوں کے ماحول میں، کلمہ پڑھتے ہیں تو تلوار سے بچے ہوئے ہیں، مسلمان کے ساتھ جہاد بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ کلمہ جو پڑھتے ہیں۔ لیکن آج تو اس دنیا میں کلمے کی برکت سے یہ چل رہے ہیں منافقین
لیکن آخرت میں یہ نہیں چل سکیں گے۔ جس طرح اس دنیا میں رات کو بارش ہو، گرج چمک والی بارش ہو، تو چمک میں یہ روانہ ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، روانہ ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ تو اس دنیا میں تلوار سے بچے ہوئے ہیں، کیوں کلمہ پڑھتے ہیں۔ آخرت میں یہ بالکل کھڑے ہو جائیں گے، ان کو یہ اسلام فائدہ نہیں دے گا، ایمان تو دل میں ہے ہی نہیں۔ اب پاک رب نے آگے اگلی والی آیت میں 21 نمبر آیت میں تینوں جماعتوں کو دعوت دی، منافقین، مسلمان اور کافر۔ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، توحید، اے لوگو اللہ کی بات کرو۔ کیوں؟ آگے صفت میں علت ذکر کر دی، ربکم، جو تمہارا رب ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، شروع تا آخر تدریجاً لاتا ہے، لے جاتا ہے، پورا سسٹم اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ لا ربی عن الخلائق تر، خالق الخلق لا یرا و یرانا۔ تو فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی بات کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، پس تم کسی کو اللہ رب العزت کے برابر نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، خوب جانتے ہو۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو، رسالت، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج ہے، توحید، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رسالت، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، تو لاؤ اس کے جیسی ایک صورت اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ رب العزت کے سوا، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ قرآن کا مقابلہ کرو، چیلنج ہے، یہاں صورت کا چیلنج ہے، ایک اور جگہ پر 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ اکبر، اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ پس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر۔ کون سے پتھر؟ گندک کے پتھر۔ پتھروں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آگ میں پتھر ہیں جی، لوگ پوچھتے ہیں، جواب یہ گندک کے پتھر ہیں جو آگ کو خوب سلگائیں گے۔ وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے ہے، یعنی یہ آگ تیار ہے کافروں کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ جنت تیار ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ جنتی کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ انار یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن وہاں کا انار بہت بڑا ہے، بہت میٹھا ہے، بہت خوبصورت ہے، وہاں کی بیری مٹکے جتنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، حوریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، آخرت میں ہمیش کے لیے ہم رہیں گے۔ اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان مثالوں کو نہیں چھوڑتا۔ ان مثالوں کو بیان کرنے سے
حیا نہیں فرماتا، یعنی چھوڑتا نہیں، یہ مطلب ہے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے کیا چاہا ہے۔ جواب، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ پاک رب مثالیں دیتا ہے چونٹی کی بھی اور مچھر کی بھی۔ تو کافروں نے اعتراض کیا، المعترض کالاعمى، معترض جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے تو مچھر کی کیوں مثال دیتا ہے؟ تو پاک رب نے فرمایا کہ اللہ مثال دے گا، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ ان اللہ لا یستحی کا یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نہیں چھوڑے گا مثال بیان کرنا۔ یہ استحیاء کا لفظ مشاکلتاً ہے، یہاں علم بدیع۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، ان کو اشکالات آتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے مومن وہ خوش رہتے ہیں، ان کو اللہ کی تقدیر، اللہ کی کتاب پر یقین ہوتا ہے۔ ویسے جو وہم آ جاتا ہے، وسوسہ، اس پر تو پکڑ نہیں ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ رسول دین اسلام قرآن کے خلاف کہ ہم ختم ہو جائیں، کوئلہ بن جائیں، آگ بن جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن وہ خیالات نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایسے خیالات پا لیے، وقد وجدتموہ، آپ لوگوں نے ایسے خیالات پا لیے؟ انہوں نے کہا ہاں، قالوا نعم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے خیالات مضبوط ایمان کی علامت ہے، ذاک صریح الایمان، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، مشکات او کما قال۔ میری امت کے دل میں جتنے وسوسے آتے ہیں سب معاف ہے، بس خوش ہو جاؤ۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، پریشان نہ ہو۔ شیطان پریشان مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ہاں، پریشان نہ ہونا۔ پہر یک ایمان ہزارہ شکوک است، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک ایمان کے لیے ہزار شک ہوتے ہیں، یہ وسوسے آتے ہیں، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، مضبوط ایمان کے ساتھ چلتے رہو، علی بصیرہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے کیا چاہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ، جس کے دل پر گناہوں کا میل ہو وہ گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم کو ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی آدمی کافر بن جائے، کوئی آدمی مسلمان بن جائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ عَلَىٰ أَتْقَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، سارے متقی فرشتے بن جاؤ، میری عزت میں بڑھوتری نہیں آئے گی۔ سارے شیطان بن جاؤ، میری عزت میں کمی نہیں آئے گی، ہم کو خود ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں نافرمان لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد چاہے اللہ کا عہد ہو، اللہ سے ہم نے عہد کیا، اللہ یا اللہ آپ کے احکام کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں پر چلیں گے، وعدہ الست قالوا بلا، یہ تم نے وعدہ کیا کلمے میں،
تو اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں اس کو بھی پورا کریں گے۔ کیوں؟ انسان کے ساتھ وعدہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے۔ رشتہ داری جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کو نیکی کا حکم کرو، ان کو برائی سے منع کرو، ان کی خوشی پر خوش ہو جاؤ، ان کے غم پر غمزدہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ امداد کرو، صدقات خیرات ان کو دو۔ لیکن ہم یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں، صرف کزن لڑکے اور کزن لڑکی آپس میں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے ہیں، بے پردگی کرتے رہتے ہیں۔ کزن سے زیادہ پردہ ہے، سالی سے زیادہ پردہ ہے، بھابھی سے زیادہ پردہ ہے۔ ہاں، جن سے زیادہ پردہ ہے وہ ہم زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ سالی، بہنوئی، بھابھی، دیور، کزن لڑکے لڑکیاں، ان سے پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے۔ جن سے آپ کی شادی اب ہو سکتی ہے لیکن یا اب نہیں ہو سکتی، بعد میں ہو سکتی ہے، ان سے پردہ ہے۔ جن سے آپ کی شادی اب نہیں ہو سکتی، ماں بہن، اور بعد میں بھی نہیں ہو سکتی، ان سے پردہ نہیں۔ ماں بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، بولتے جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ ایک مصیبت یہ کہ پردہ نہیں ہے، ایک مصیبت، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے، یہ ہم نے پوز بنائے ہوئے ہیں مختلف، کوئی پردہ شردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ لاکھ میں ایک آدمی شرعی پردہ کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو عورت اس طرح پردہ کرے، لڑکی جس کے پردے کی طرف نظریں لپک جائیں، وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جلے گی۔ یا پردہ کرو یا نہ کرو، یہ پوز مت بناؤ، اللہ سے ڈرو، موت کا پتہ نہیں ہے۔ ایک مصیبت پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث میں حکم ہے اس پر چلو، اور اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو کہو یا اللہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم کو معاف فرما۔ تو آپ اچھے آدمی ہیں، چاہے آپ پردہ نہ کریں، آپ اچھی خاتون ہیں۔ یہ تو کہہ رہی نا کہ ہماری غلطی ہے، تو آپ اچھی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں اگرچہ مگرچہ لیکن، اور پردہ تنگ نظری ہے اور شکی مزاج لوگوں کا کام ہے، ہی از گان، شی از گان، ایک حکم اللہ نے دے دی اور اس میں آپ چوں چرا کریں، اگرچہ مگرچہ کریں لیکن کریں، استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد ہم کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے نہ، سب سے بڑا فساد زمین میں کیا ہے؟ کفر، شرک، بدعت سیئہ، اس کے بعد ظلم چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کو ہم فساد بولتے ہیں۔ فساد بڑا کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر بدعت سیئہ ہے، اس کے بعد ظلم ہے، اور باقی بات ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو خوف کرو، موت کا پتہ نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کون؟ جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔